اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی نہایت ہی مختصر زندگی ہے اور اللہ رب العزت کی کتاب جو ہے بہت ہی اعلیٰ کتاب ہے، اور ہم دیکھیں جی ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ قبر کو ایسے ہی نہ سمجھو، بلکہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے، اور زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن ہم گانے بجانے کتنے سنتے ہیں، اور پھر ہم قرآن پاک کی اگر تلاوت اور قرآن پاک کا ترجمہ سیکھیں سنیں اور اس پر ایک لفظ پر بھی غور کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے۔ تو ہم باقی بھائی چیزیں کتنے دیکھتے ہیں سنتے ہیں کانوں سے اور لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے جو مالک ملک ہے، جو بادشاہ ہے، تو اس کو بھی ہم توجہ کے ساتھ سنیں۔ 2-4 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے آپ ضرور جو ہے سنیں بھی اور سبسکرائب بھی کریں، تاکہ آئندہ آپ کو 1 یا 2 رکوع کی ترجمہ ہوتا ہے تو آپ اس کو جو ہے شوق سے سنیں، پورا سنیں اور توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 3، رکوع نمبر 15۔ اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں، اور اپنے دین کے پیرو کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ ہدایت تو خدا ہی کی ہدایت ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں خدا کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دو کہ بزرگی خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس سے چاہتا ہے دیتا ہے، اور خدا قشائش والا اور علم والا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس رپوں کا پیسوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا، یہ خدا پر محض جھوٹ بولتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ خدا کے اقراروں اور اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ ان سے خدا نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا، اور کہتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، اور خدا پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے بھی ہیں کسی آدمی کو شأن نہیں کہ خدا تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا پڑھتے پڑھاتے رہتے ہو۔ اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔